حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے اہم چیز وہ عمومیت ہے، وہ عمومیت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم، کسی قبیلے کو، یا آپ نے کسی رنگ اور زبان والوں کو الگ محنت کا میدان نہیں بنایا۔ ہمارے کام میں اس لیے طبقاتی جوڑ کا تصور نہیں ہے۔ طبقات کو جوڑو گے تو امت طبقات میں بٹ جائے گی، طبقات کو جوڑو گے تو امت طبقات میں بٹ جائے گی۔ طبقاتی طور پر جوڑو گے امت کو تو امت طبقات میں بٹ جائے گی۔ ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا تصور نہیں ہے، کیونکہ اگر امت کو جوڑو گے طبقاتی طور پر تو امت طبقات میں تقسیم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواص کو اور عوام کو آپس میں اس لیے ملایا تھا تاکہ اس سے امت کی اجتماعیت ظاہر ہو، اس امت کی اجتماعیت ظاہر ہو۔ جی ہاں، کالے گورے، نئے پرانے، مالدار اور غریب، عالم اور جاہل، یہ آپس میں اتنے ملے ہوئے تھے، اور آپس کے اختلاط کی وجہ سے صفات اس طرح منتقل ہوتی تھی، صفات اس طرح منتقل ہوتی تھی جس طرح کھانے والی چیز کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی لذت پورے کھانے میں ہو جائے۔ لذت مسالے میں ہے، اس کو سارے کھانے ملاؤ گے تو سارا کھانا مزیدار ہو جائے گا۔ سب سے پہلے قومیت، وطنیت، زبان اور رنگ، حیثیت، ان سب چیزوں کو باریک پیسنا ہوگا۔ ان سب نسبتوں کو، میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی، ان سب نسبتوں کو باریک پیسنا ہوگا۔ جتنا مسالہ باریک ہوگا اتنا کھانا لذیذ ہوگا۔ اگر قومیت کا، زبان اور رنگ کا لحاظ کیا گیا تو امت کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہونے دیا۔ البتہ ایک خواص کا جوڑ کہ بھئی یہ ذرا اونچی سطح کے لوگ ہیں، ان کا کوئی الگ جوڑ ہو جائے، ان کا کوئی الگ جوڑ ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ اس سطح کے لوگ ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کچھ عہدے دار ہیں، کچھ وزراء ہیں، خواص ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لہٰذا ان کو الگ جوڑ لیا جاوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی حرص ہوئی کہ اگر ان خواص کو الگ جوڑ لیا جائے ان کے مطالبے کے، ان کی چاہت کے اعتبار سے کم ان کے کان میں بات تو پڑ جائے گی۔ سنو، ان کو آپ نے الگ وقت طے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو فلاں فلاں وقت یہ لوگ آئیں گے، لہذا تم میں سے کوئی نہ آئے۔ رؤسائے مشرکین نے کہا کہ ہمارا وقت طے کیجئے اور ہمیں لکھ کر دیجئے کہ یہ وقت ہمارے بیٹھنے کا ہوگا، اس وقت میں یہ آپ کے صہیب، سلمان، بلال، جتنے فقراء صحابہ ہیں، کپڑوں میں سے ان کا بدبو آتی ہے، ان کی حیثیت ہمارے غلاموں کی بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ یہ نہیں بیٹھیں گے۔ کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا دیکھو بھائی یہ آنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم میں سے اس وقت کوئی نہ آئے۔ اپنے پاس سے آپ نے صحابہ کو ہٹا دیا، اور ان خواص کے لیے آپ نے وقت فارغ کر لیا۔ ادھر تو آپ ان سے بات شروع کی اور ادھر نابینا صحابی آ گئے۔ کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، نظر کچھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا مسجد میں۔ وہ وہیں سے چیخے دور سے، علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے مجھے بھی سکھلائیے۔ بس اتنا سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غصہ آیا، آپ کی پیشانی اور بل آ گئے کہ کیوں آئے اس وقت، جب اس وقت
خواص کا جوڑ کیا چل رہا؟ خواص کا جوڑ چل رہا، اس وقت تم کیوں آئے؟ بس اتنا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ نبی جی ایک نابینا کو دیکھ کر آپ کی پیشانی پر بل آ گئے، ایک نابینا جو طلب سے آ رہا۔ آپ نے فرمایا علی کہاں ہے وہ کاغذ جو لکھا کہ یہ ہے، پھاڑ دو اس کو پھاڑ دو، ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ دیکھو میں عرض کرتا ہوں کہ جتنا امت کو آپس میں ملایا جائے گا اتنی ہی صفات منتقل ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواص کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے، نئے لوگوں کو پرانوں کے ساتھ جوڑتے تھے تاکہ پرانوں کی صحبت میں رہ کر ان کے اندر علم بھی آئے اور ان کی دینی تربیت بھی ہو۔ وائل بن حجر آئے جو شاہی ماحول سے شہزادے، آپ نمایا صحابہ سے کہ وائل بن حجر آ رہے ہیں اور وہ محض اسلام کی محبت میں آ رہے ہیں، اسلام کی محبت میں آ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو حوالے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ معاویہ ان کی تعلیم اور تربیت، ان کا اکرام وہ سب تمہارے ذمہ ہے۔ سنو، یہ مزاج نہیں تھا کہ بھئی مالداروں کی تشکیل مالداروں کے ساتھ کرو تاکہ یہ بھی دیکھیں کہ اچھا اتنے مالدار لوگ بھی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اتنے مالدار لوگ بھی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تو جب مالداروں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے ہاں بھائی یہ کام تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ بھی تو کر رہے ہیں۔ یہ سب اپنی اپنی عقل کی سوچ ہے، ورنہ سیرت میں یہ ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی لوگوں کے ساتھ تشکیل کیا کرتے تھے، یعنی خواص کی تشکیل اپنے پرانوں کے ساتھ کرتے تھے اور مالداروں کی تشکیل غربا کے فقراء کے ساتھ کرتے تھے۔ سنو، علماء کی تشکیل جاہلوں کے ساتھ ہوتی تھی تاکہ ان جاہلوں کے اندر علماء کے ساتھ اختلاط کرنے اور خروج میں ان کی صحبت میں رہنے سے ان کے اندر علم آئے اور جہالت ختم ہو۔ وائل بن حجر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل کر دی حضرت معاویہ کے ساتھ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انتہائی فقیر اتنے فقیر تھے کہ پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے پیروں میں، اتنے فقیر۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاہی گھوڑے پر سوار، شاہی جوتے پہنے ہوئے، اور معاویہ جو ان کے امیر بنے ذمہ دار وہ ننگے پیر۔ میں جاؤ معاویہ ان کو لے جاؤ، ان کا اکرام کرو، انہیں دین سکھلاؤ، انہیں دین کی تعلیم دو، تمہارے ذمہ ہے۔ لے گئے معاویہ، راستے میں پیدل چل رہے تھے، شہزادے گھوڑے پر سوار، حضرت معاویہ پیدل چل رہے تھے۔ جب دھوپ نکلی، گرمی ہوئی اور زمین تپنے لگی تو حضرت معاویہ نے کہا کہ وائل تم تو سواری پہ سوار ہو، تمہیں جوتوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جوتے ہمیں دے دو کیونکہ گرمی زیادہ ہے، زمین تپ رہی ہے۔ کہا مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے جوتے پہنے، مناسب نہیں ہے، لوگ مجھے عار دلائیں گے کہ جوتے ان کے پہنے ہوئے ہیں، لہٰذا ایسے ہی چلو۔ سنو وہ عجیب قصہ ہے، ایسے ہی چلو۔ پھر آگے چلے، گرمی اور زیادہ ہو گئی، پیر جلنے لگے حضرت معاویہ کے۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا، فرمایا کہ اے وائل تم گھوڑے پر اکیلے سوار ہو، ہمیں بھی سوار کر لو۔ حالانکہ حضرت معاویہ امیر ہیں اور وائل مامور ہیں جماعت میں، ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حضرت وائل نے کہا مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے ساتھ، شہزادے کے ساتھ بیٹھے سواری پر، آپ ایسے ہی چلتے رہیں، لوگ مجھے عار دلائیں گے کہ دیکھو تو صحیح ایک فقیر جو ہے وہ شہزادے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ برداشت کر لیا، بھئی نیا آدمی ہے، ابھی شاہی ماحول سے آیا ہے، برداشت کر لو۔ عجیب واقعہ ہے، اللہ کی شان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بن گئے امیر المومنین۔ ایک عرصے کے بعد آئے تو وائل بن حجر آگے پوچھا امیر المومنین کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا وائل یہ بتلاؤ
کہ تمہارے گھوڑے کی پیٹھ بہتر ہے، یہ میرا تخت بہتر ہے، میرا تخت بہتر ہے، یہ تمہارے گھوڑے کی پیٹھ بہتر تھی۔ ہم سمجھتے تھے اس بات پر کہ اگر پرانے نئے لوگوں کو لے کر چلیں گے تو اللہ رب العزت پرانوں کو ترقی دیں گے اور نئے لوگوں کی تربیت کر دیں گے، نئے لوگوں کی تربیت کریں گے، پرانوں کو ترقی دیں گے۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ امت بنانے کے لیے کام کو طبقاتی جوڑوں سے اور طبقاتی طور پر جمع کرنے سے بچنا پڑے گا امت بنانے کے لیے، کیونکہ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے کہ امت بنانے کے لیے کام کو طبقاتی جوڑوں سے اور طبقاتی طور پر جمع کرنے سے بچنا پڑے گا امت بنانے کے لیے، کیونکہ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے